الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی، برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی چاہت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان بلکہ دنیا کے ہر جاندار کے دل میں ڈال دی ہے۔ دنیا میں ہر انسان مرد ہے تو باپ بننا چاہتا ہے، عورت ہے تو ماں بننا چاہتی ہے۔ یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر رکھ دی ہے۔ انبیاء عام طور پہ دنیا کی نعمتوں کی طرف ویسی رغبت نہیں رکھتے، لیکن اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر رکھا ہے کہ انبیاء کو بھی اولاد کی چاہت ہوئی، اور جب اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو اولاد سے محروم رکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما دے۔ زندگی بھر دعا کرتے رہے، بڑھاپے میں جا کر کے 70-80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل کی صورت میں اولاد سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں وہ دعائیں جن میں بہت درد ہے، تڑپ ہے، الہا ہے۔ ایک دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے سے میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال پک چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، لیکن اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگ کر کے نامراد نہیں رہا، میں کبھی بھی مایوس نہیں رہا، مجھے اب بھی تیرے رحمت سے وابستگی ہے، اب بھی مجھے امید ہے کہ تو دینا چاہے تو تیرے لیے حالات کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے، میرا بڑھاپا کوئی معنی نہیں بن سکتا اگر تو عطا کرنا چاہے تو یہ تو ایسی چیز ہے اولاد کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اس کی خواہش ڈالی ہے۔ دنیا میں ظاہر سی بات ہے دنیا کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس نعمت کی برابری دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے نا؟ انسان ہی نہیں، دنیا کا ہر جاندار اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ ماں کی محبت کا مت پوچھ، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ہاں، کبھی آپ نے پتہ نہیں ڈسکوری وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ وہ چڑیا کے گھونسلے میں جب سانپ گھسنے کی کوشش کرتا ہے، چڑیا بہت معصوم سا پرندہ ہے لیکن وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ دیہاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرغی جو ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوے پہ جھپٹ پڑتی ہے جب کوا اس کے بچوں کا شکار کرنا چاہتا ہے تو بہت یہ ماں باپ کی محبت یہ دنیا کی بہت الگ طرح کی محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھانی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کی محبت کو بطور مثال پیش کیا کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ کر کے پریشان ہے اور بہت بوکھلائی ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ اس کا ملتا ہے وہ اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگا کر کے دودھ پلانے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے سے کر رہی ہے۔ ہر دنیا کے ہر جاندار کے دل میں اللہ نے ماں کی جو اولاد کی محبت ڈالی، حتیٰ کہ جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی اولاد کی محبت ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلوایا دریا سے اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس کو قتل کر دو، تو بیوی نے کیا کہا کر کے
لا تقتلہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، کہ آپ اس کو قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا اپنی اولاد بنا لیں گے ہم اس کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، تو یہ جو ولدا، جیسے ہی اس نے اولاد کا لفظ سنا نا، دل اس کا پگھل گیا۔ فرعون جیسے شقی القلب آدمی کا بھی دل اولاد سن کر کے، بچہ سن کر کے اس کا دل بھی پگھل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اس نے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت سے نواز دے اپنی، ان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ بعض مرتبہ ہم اصل میں انسان بہت ناشکرا ہے نا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم کو اس کی قدر پتہ نہیں رہ جاتی۔ انسان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ نعمت سے محروم رہتا ہے تب تک اس کو نعمت کی قدر سمجھ میں آتی ہے، جب وہ نعمت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کی ویلیو اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ بہت ساری عورتیں خواتین ہیں شیخ، اچھا، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں نا، عام طور پہ آج کل عورتیں بچوں کی وجہ سے بہت ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں بلکہ بول دیتی ہیں کہ کیا ہی سکون کی زندگی گزر رہی تھی، یہ سب آ گئے زندگی میں جنجال، یہ نہیں ہوتے تو اچھا تھا۔ ہاں، ہمارے یہاں پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ کنگال سے جنجال اچھا ہے، سمجھے؟ ہاں، کنگال سے جنجال اچھا ہے، آدمی کنگال رہے، اس کے گھر میں شور شرابہ نہ ہو بچوں کا، وہ بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سناٹا گھر کے اندر پسرا ہوتا ہے، وہ سناٹا اتنا خطرناک ہے نا کہ اگر آدمی کو اس کا اندازہ ہو جائے تو اس کو یہ بچوں کا شور شرابہ نا اس کی نعمت سمجھ میں آ جائے گی۔ بیٹا بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، اس باپ سے پوچھئے جس کے کان ترستے ہیں کہ کوئی اس کو ابا کہہ کر کے پکار لے، اس ماں سے پوچھئے جو ترستی ہے کہ کوئی اس کو اماں کہہ کر کے پکار لے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی بڑا فتنہ بھی ہے۔ یہ جتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نوازش ہے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ اولاد اتنا بڑا امتحان ہے، اولاد اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک بچہ جو نافرمان ہو اللہ کا، ایک بچہ جس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، ایک بچہ اپنے ماں باپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ ایک نافرمان اولاد، ایک گنہگار اور سرکش اولاد اپنے ماں باپ کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کے کفر کے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ ابھی شیخ نے واقعہ بیان کیا نا حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ بچہ جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اس کے بارے میں جب ریویل کیا اس کا سیکریٹ، تو کیا کہا حضرت خضر نے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَأَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْن فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ بچہ جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، اور ہم کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ بچہ، یہ ایک بچہ ہے صرف، یہ بچہ اپنے ماں باپ کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کے کفر و سرکشی کے راستے پر ڈال دے گا۔ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا، اس کو اگر زندگی ملتی تو یہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا، ان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر ڈال دیتا، فرما برداری کے راستے سے ہٹا کر کے سرکشی اور طغیانی کے راستے پر ڈال دیتا، اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ ایک بچہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اولاد اللہ کی نعمت تو ہے، پر یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان۔ اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے کر کے بندے کو آزماتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر کے آزماتا ہے۔ بعض مرتبہ اولاد کا نہیں ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس امتحان میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، شادی ہوئی
2-4 سال بچے نہیں ہوئے، دعائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، فریادیں پوری نہیں ہوئی، 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے، اب چلو فلاں بابا کے مزار پر، فلاں درگاہ پہ سر جھکاؤ، فلاں راقی سے تعویذیں لکھاؤ. فیل ہو گیا بندہ امتحان میں اللہ تعالیٰ کے. بعض لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. بعض لوگ اولاد ملنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ نعمت لے کر کے بندہ اس کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں ادا کرتا ہے. یہ اولاد انسان کے دین و ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تمہاری بعض بیویاں، تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں اور ان کی اولاد ان کے لیے دشمن ہیں. دشمن ہے، جیسے دشمن نقصان پہنچاتا ہے نا دنیا میں آپ کو، ہم میں سے بہتوں کی بیویاں اور بہتوں کے بچے دشمن ہیں جو ہماری آخرت تباہ کر دیں گے. اللہ ہم کو ایسی اولاد سے اور ایسے بیوی سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بننے کے بجائے آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنے. لیکن یہ ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ. کچھ لوگ قیامت کے دن اپنی بیویوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے بچے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اولاد اتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن اس اولاد کی آپ اچھی تربیت کریں، اس کا حق ادا کریں تو یہ اولاد دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے، آخرت کی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ نے اچھی تربیت کر کے اس اولاد کا حق ادا کیا تو یہ صالح اولاد تو آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بھی ہے. ہاں، صوفیہ کے یہاں پہ جو ایک زہد کا ہندوانہ اور مشرکانہ تصور پایا جاتا تھا، جس میں وہ صوفیوں کے یہاں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ اچھے کھانے کی برائی کرتے تھے کہ اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے، گوشت کھا لے کوئی آدمی تو 40 دن تک اس کا دل سخت رہتا ہے. تو وہ ہم بستری کی بھی صوفیہ کے یہاں پہ آپ کو بہت مذمت ملے گی کہ جو شخص ایک بار ہم بستری کر لیتا ہے 40 دن تک اس کا دل سخت رہتا ہے. تو ایسے صوفیوں کا رد کرتے ہوئے حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے غالباً کہیں پر امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم بستری بعض مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، ایک بار کی ہم بستری انسان کی سینکڑوں سال کی عبادتوں پر غالب آ سکتی ہے اگر اس ہم بستری سے بخاری اور مسلم جیسا کوئی محدث پیدا ہو جائے تو. ہاں، ایک بار کی ہم بستری سے اگر اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو دین کے ویسے خدمت گزار بنے جیسے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، تو یہ ایک بار کی ہم بستری تو سینکڑوں سال کی عبادت پر آدمی کے غالب آ جائے گی. تو صوفیہ کے آپ کو بہت ملے گا کہ ایک صوفی تھے، وہ انہوں نے نکاح کیا تو نکاح تو کر لیا کیونکہ سنت تھی، دین میں مسنون تھا، لیکن پوری زندگی اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے اور بیوی گھر کے ایک کونے پہ بیٹھ کے عبادت کرتی تھی اور یہ گھر کے دوسرے کونے پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. اس طرح کی خرافات آپ کو صوفیہ کے بہت ملے گی. اس کا باقاعدہ اہل علم میں رد کیا ہے کہ بھائی اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے بہت بڑی. اگر یہ اولاد صالح ہو، نیک ہو، دیندار ہو، یہ تو آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی کا مسلسل جنت میں اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ میں تو وفات پا چکا. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ قبر کا مرحلہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو جو اس کا مقام ہوگا وہیں پر وہ چلا جائے گا. تو شارحین حدیث لکھا ہے کہ یہ قبر کا مرحلہ ہے، اور کیونکہ حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قبر میں آدمی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، تو جنت میں اس کے درجات وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی میں تو وفات پا چکا، میرے نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، جب میری نیکیاں ختم ہو گئیں تو یہ میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں. تو وہ سوال کرتا ہے کہ میں تو مر چکا، میرے نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، پھر میری یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں. تو اس سے کہا جاتا ہے بے استغفاری ولدک لک، کہ یہ جو تمہارے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں یہ تمہارے بچے کے تمہاری مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے. تمہارا بچہ جس کو تم دنیا میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہارے بچے تمہاری وفات کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جنت پہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ. ہاں،
یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آدمی کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں اور اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے قبر میں کہ جنت میں تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ. ہاں بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابا وفات پا گئے، اماں وفات پا گئیں، ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، زندہ ہوتے تو آج ان کی خدمت کرتے. اللہ کے بندے، جتنی ہماری خدمت کی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ان کی زندگی میں تھی، اس سے زیادہ ضرورت ان کی وفات کے بعد ان کو ہوتی ہے. ہماری زندگی میں کیا خدمت کر لیں گے آپ؟ کھانا پانی فراہم کر دیں گے، علاج کرا دیں گے، رہائش دے دیں گے، کپڑے دے دیں گے، کیا خدمت کر لیں گے آپ؟ اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ وہ وفات پا گئے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہاں آپ کتنا پیارا یہ احساس، کتنا پیارا ہے کہ آپ یہاں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، لائیو ان کو قبر میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہاری اولاد صالح نکل آئی ہے، تمہارے بچے نیک ہیں، صالح ہیں، اور وہ تم کو بھولے نہیں ہیں. تمہاری وفات کے بعد وہ تم کو یاد کر رہے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جنت میں تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. اس لیے عادت بنا لیں اپنی، صبح شام دن رات کے اذکار میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں، سجدوں میں، تشہد میں، جہاں جہاں موقع ملے جب اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو اولاد اگر نیک اور صالح ہو اور ہم نے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کیے ہیں، تو یہ اولاد انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. بھائی ان کی وجہ سے جنت میں درجات بلند ہوگی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، کیسے وہ قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ان کے ذریت نے بھی، ان کی اولاد نے، ان کی نسلوں نے بھی ایمان میں اپنے ماں باپ کی اتباع کی. ماں باپ بھی ایمان لائے اور پیچھے سے بچے بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ فیملی کو ایک ساتھ رکھے گا. اگر باپ نے بہت نیک عمل کر کے کوئی جنت کا اونچا درجہ حاصل کر لیا ہے، اولاد اپنے اعمال سے اس درجے پہ نہیں پہنچ پائی ہے، اس کے لیے اس کے عمل کے حساب سے اس کو کوئی نیچے کا درجہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنی باپ سے ملا دے گا. باپ کو، اور اگر اولاد نے نیک اعمال کر لیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد نے نیک عمل کر کے اونچا درجہ حاصل کر لیا ہے، باپ اپنے اعمال سے اس درجے پہ نہیں پہنچ پائے، تو اللہ تعالیٰ باپ کو ملا دے گا. کتنا پیارا یہ احساس ہے. واللہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جب تصور کریں تو یہ احساس بہت پیارا احساس ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہم اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے. خاص طور پہ جن کے والدین کی وفات ہو گئی ہے، آنکھیں اپنے ماں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں. یہ احساس ہوتا ہے بار بار کہ اب آنکھیں اپنے ماں کے پیارے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے چہرے کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جدائی وقتی جدائی ہے. انشاءاللہ تعالی جنت میں یہ جدائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ کی زیارت ہوگی، رسول اللہ کا دیدار ہوگا. یہ تو ایک نعمت ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ دنیا میں ہمارے چہیتے جو ہم سے بچھڑ گئے، انشاءاللہ تعالی یہ آنکھیں دوبارہ ان کو دیکھیں گی، یہ ہاتھ دوبارہ ان کو چھو سکیں گے، ان سے معانقہ کر سکیں گے، ان کو گلے لگا سکیں گے. کب؟ جب ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور خود بھی نیک عمل کریں. تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم ان کا حق ادا کریں. تو یہ اولاد اللہ کی طرف سے دیا گیا مشن ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ مشن دے کر کے ہم کو بھیجا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ٹاسک ہے جس کو دنیا میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس ٹاسک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال بھی کرنے والا ہے. آدمی کو جیسے قیامت کے دن اپنے عقیدے اور اپنی عبادات کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ویسے اپنی اولاد کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. بہت مشہور حدیث اللہ کے نبی کی، الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ایک ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایک مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا.
اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم کو جواب دینا ہے. اور بچوں کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ صرف ان کی دنیاوی ضرورتوں کے حساب سے نہیں ہوگا کہ تم نے ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کی نہیں کی. صرف ان کی پرورش کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ان کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یعنی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کی پرورش میری ذمہ داری ہے. پرورش اور تربیت میں فرق کر رہا ہوں. پرورش سے میری مراد یہ ہے کہ بچے کے کھانے کا, پانی کا, اس کی رہائش کا, اس کے علاج کا, اس کے کپڑوں کا انتظام کر دینا, اس کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا, یہ پرورش ہے. پرورش کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہی ہے. اگر بچوں کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں, جو ان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں, اگر ان کا ہم نے خیال نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے بچوں کا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہوگی. ایک نوجوان ہے, شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے ہیں, اب بچے کا کھلانا پلانا, اس کا علاج کرانا, اس کی رہائش کپڑوں کا انتظام کرنا اس نوجوان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ اٹھانا تھا ان کو ضائع کر دیا, خرچ نہیں اٹھایا. اگر آپ نے پیسہ کما کر کے اپنی بیوی بچوں کا خرچ نہیں اٹھایا اور اس کی وجہ سے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. بچوں کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہی ہے, لیکن صرف دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ان کی جسمانی ضرورتوں کا خیال تو ہم کو رکھنا ہی ہے, لیکن بچہ صرف جسم نہیں ہوتا ہے, جسم کے ساتھ ایک اور چیز اس کے اندر ہوتی ہے, اس کی روح, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جیسے اپنے بچے کی جسمانی ضرورت پوری کرنا میری ذمہ داری ہے, ویسے اس کی روحانی ضرورت پوری کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. پرورش کا تعلق جسم سے ہے اور تربیت کا تعلق بچے کی روح سے ہے, اس کے کیریکٹر سے ہے, اس کے کردار سے ہے. پرورش کا تعلق دنیا سے ہے اور تربیت کا تعلق آخرت سے ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جتنا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بچے کی میں دنیاوی ضرورتیں پوری کروں, اتنا ہی مجھے اس کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے کہ میں اپنے بچی کی روحانی ضرورتیں بھی پوری کروں, اس کی تربیت کا بھی انتظام کروں. بھائی پال لینا کوئی بہت بڑا کمال تھوڑی ہے. پالنے کو تو جانور بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے, پالتا ہے کہ نہیں پالتا ہے. بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, مرغی بھی اپنے بچوں کو چراتی ہے, مچھلیاں بھی اپنے بچے کو پال لیتی ہے, کتا بھی اپنے بچے کو پال لیتا ہے. چڑیا کا چھوٹا سا بچہ بھی چڑیا دانا چن کر کے اس کے منہ میں ڈال لیتی. کھلا پلا لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, یہ تو ہماری فطرت کیسا ہے وہ عام طور پہ سکھانا بھی نہیں پڑتا ہے. پرورش تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے اندر ڈال دی ہے. میرا بچہ کھائے بغیر سو جائے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ آج میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا ہے. ماں بے چین ہو جاتی ہے, اس کی فکر رہتی ہے بچہ صبح کیا کھا رہا ہے, شام کو کیا رہا ہے, دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے, اس کے نیوٹریشن کا بہت خیال ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بچے کے کھانے پینے, رہائش, علاج کا بندوبست یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ اس کے لیے فکر مند ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کی کر لے رہا ہے نا. کھلانا پلانے کا کام تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کر لیتا ہے. انسان کا بچہ جانور کے بچوں کی طرح نہیں ہے. انسانوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے, کیریکٹر, کردار ہے نا. جانور اپنے بچے کو سچ بولنا نہیں سکھاتا ہے. ہاں, جانور کے لیے حق باطل, صحیح غلط, اچھا برا جانور کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. انسان کے پاس اسپیشل ایک ایسی چیز ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیریکٹر, کردار, دین. وہ جانوروں کے لیے نہیں, جانور اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے. انسان کے پاس کیریکٹر ہے, ایک کردار ہے. اس لیے جو انسانی باپ ہے, ماں ہے, اس کو صرف اپنے بچوں کی جسمانی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے, اپنے بچے کے کیریکٹر کو بھی سنوارنا ہے, اس کی دین کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر پا رہے. کھانے پینے کا خیال ہے ماشاءاللہ, ہاں, اچھے سے اچھا کھانا, اچھی رہائش فراہم کرنے کے لیے بہت فکر مند ہے. ہمارا
ہماری عام طور پہ فکر اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہوتی ہے نا کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. بہت اچھی فکر ہے ماشاءاللہ, ہونی چاہیے یہ فکر, لیکن صرف یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا. اس کی فکر ہے ہم کو؟ ہاں, میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, اس کی فکر تو سب کو ہے. اس کی فکر کیا ہم کو ہے کہ میرے بچے جب مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا, قبر میں ان کا کیا ہوگا, حشر میں ان کا کیا ہوگا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پاس ہو جائیں گے یا فیل ہوں گے, اس کی فکر ہے ہم کو؟ ہاں, دنیا میں میرا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اس کی بہت فکر ہے, اور آخرت میں اپنے پیروں سے صراط پار کر پائے گا کہ نہیں, اس کی فکر ہے ہم کو؟ یہ فکر بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی. اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی مصیبتوں سے زیادہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے فکر مند ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, دنیا کی مصیبتیں تو وقتی ہیں. دنیا کی چھوٹی سی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم جی جان لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے. اپنے بچوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے. دنیا کے امتحان میں فیل نہ ہو, مائیں کتنا پریشان ہوتی ہیں. ہاں, ہمارے یہاں مکتب میں 1 مہینے سے بچہ نہیں آ رہا ہے, ماں کو فون کر کے پوچھو بھائی کیوں نہیں آ رہا ہے بچہ, وہ بچے کا ایگزام چل رہا ہے, 5th کلاس میں, 4th کلاس میں ایگزام چل رہا ہے اسکول کا, تو 1 مہینے تک مکتب ہی نہیں بھیجیں گی تاکہ پورا اٹینشن اور پوری توجہ اس کی اپنے اسکول کی تعلیم پر رہے. دنیا کے چھوٹے سے امتحان میں بچے کو کامیاب کرانے کے لیے اتنا فکر مند ہے, اور جو زندگی پوری کی پوری امتحان ہے اس میں کامیاب کرانے کے لیے کیا تیاری ہے ہماری. قبر میں جو اس سے سوال ہونے والا ہے اس کے لیے کیا پریپریشن ہے. آخرت میں جو اس کا محاسبہ ہونے والا ہے اس کے لیے کتنا پریپیئر کیا ہے. وہ فکر مندی ہمارے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے وہ فکر مندی نہیں ہے. کھانے پینے کے لیے بہت فکر مند ہے, میرا بچہ کیا کھائے گا کیا پیے گا. سچا باپ محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے بچے کی دنیا کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے, پر دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اس کو اپنے بچے کی دنیا کی کامیابی کی فکر تو ہوتی ہے, پر دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی نجات کی فکر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے, اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی صالحیت کے لیے فکر مند ہے. کیا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے؟ ربی حبلی من الصالحین, اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کر رہے, ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی, اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی صالحیت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد دینا اس کو صالح بنانا. پیدا ہونے سے پہلے, اچھا باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچے صالح نکلیں. آپ میں سے بیشتر لوگ تو دیکھ کر کے سامنے یہ لگتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے, کہ کون اس میں سے جو باپ ہے وہ ہاتھ اٹھائے, آپ کی شادی ہوئی ہے؟ ارے ماشاءاللہ ہیں, مطلب ایسے ہیں تو بہتر ہے. اور جو نہیں ہوئے ہیں ان کو پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے, ہے نا بھائی. بچے کی تربیت کا دیکھیے, پرورش تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع کرنی پڑے گی نا. پرورش کا تعلق تو جسم سے ہے, تو جب اس کا جسم بنے گا پرورش کا مرحلہ بعد میں آئے گا. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, پر تربیت کی تیاری پیدا ہونے سے پہلے کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں گے شادی کے لیے, تبھی سے آپ کو, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں, صرف لڑکے یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کی خوبصورت ہے کہ نہیں خوبصورت ہے. مطلب دیکھیں بھائی خوبصورتی. میں اتنا کنزرویٹو مائنڈ کا مولوی بھی نہیں ہوں کہ آپ سے کہوں کہ خوبصورتی مت دیکھیں, شریعت بھی کہتی ہے خوبصورتی دیکھیں, لیکن صرف خوبصورتی کافی نہیں ہے. ایک جو اچھا باپ ہے نا, وہ باپ بننے سے پہلے ہی, شادی ہونے سے پہلے ہی جب ایک لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہے تو لڑکی کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھو کہ یہ لڑکی صرف میری بیوی نہیں بننے والی ہے, اس کی زندگی میں میری بیوی سے زیادہ بڑا کردار میرے بچوں کی ماں بننے والا ہے. زیادہ بڑا رول اس کو وہ ادا کرنا ہے نا.
بیویاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے. ہاں بیویاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں بھائی، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، لیکن ماں تو ایک ہی ہوگی نا. اس کا بڑا رول جو ہے نا وہ اپنی بچوں کی تربیت ہے. اس کو ایک کردار جو بہت بڑا اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے، وہ ایک ماں کا کردار ادا کرنا ہے. اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے گی کہ نہیں بن سکے گی. اگر واقعتاً تم کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو تربیت کی تیاری شادی سے پہلے کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے دعا کر رہے، بھی اولاد ہوئی بھی نہیں، دعا کر رہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، دعا کر رہے اللہ سے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ مجھے نماز پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. نماز کی پابندی کے لیے فکر مند ہے کہ میری اولاد نماز کی پابند ہو جائے. ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے بیٹے اسماعیل کو اسلام کے راستے پر چلا، مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ، اور میری ذریت کو بھی امت مسلمہ بنا. ہاں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہے. موحدین کے امام ہیں، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بچا لینا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہ بن جائیں. یہ ہونی چاہیے فکر مندی ایک باپ کی. توحید والوں کے امام الموحدین ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، شرک کی گندگی سے نکل کر کے آئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں میری آنے والی نسل دوبارہ اسی گندگی میں واپس نہ چلی جائے. حضرت ابراہیم جیسی شخصیت اگر ڈری ہوئی تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہاں حضرت ابراہیم جیسی شخصیت ڈری ہوئی ہے کہ کہیں میری آنے والی نسلیں مورتی پوجا نہ کرنے لگیں، بتوں کے پجاری نہ بن جائیں. حضرت ابراہیم ڈر رہے ہیں، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. خاص طور پہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، بت پرستی کو، مورتی پوجا کو جتنا گلوریفائی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، واللہ ایک مسلمان باپ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا ٹینشن ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں کہیں آگے بت پرست نہ بن جائیں. حضرت یعقوب کو دیکھیں، ان کی وفات کا وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں. موت سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ ذرا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. عہد لے رہے ہیں اپنے بچوں سے. ہاں جس کو توحید کی قدر سمجھ میں آئے گی نا، اس کا سب سے بڑا ٹینشن یہی ہوگا کہ کہیں میرے بچے میرے مرنے کے بعد توحید کے راستے سے ہٹ نہ جائیں. موت کے وقت یہ ٹینشن ہے، پوچھ رہے ہیں ذرا بتاؤ مجھ کو کس کی عبادت کرو گے. عہد لے رہے ہیں اپنے بچوں سے کہ میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے. ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہندوستان کے اس ماحول میں بت پرستی کو، مورتی پوجا کو اتنا گلوریفائی بنایا جا رہا ہے، اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. واللہ یہ ہمارے لیے ہمارا وقف کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نہیں، ہماری مسجدوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم ایجوکیشن کی لائن میں پیچھے ہیں، مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہماری پولیٹکس کی سیاسی حکمت عملی ہماری کمزور ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم معیشت و تجارت میں پیچھے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان میں یہ ہے کہ ہماری توحید، ہمارے آنے والے نسلوں کی توحید رسک پر ہے. اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی، ان کے عقیدے کو مضبوط نہیں کیا گیا، توحید کو اگر گھوٹ کر کے ان کو پلایا نہیں گیا، واللہ کوئی بھروسہ نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بت پرست بن جائیں. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان ہائی جیک کرتا ہے نسلوں کو، اور ٹائم نہیں لگتا ہے. نسلوں کو تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا میرے بھائیوں. ابھی یہ ڈیبیٹ جو ہوا، ناستکوں کا جو امام ہے، کیا نام ہے اس کا، جاوید اختر، ہاں اس وقت ملحدوں کا امام بنا ہوا ہے. یعنی اس کا جاوید اختر کے باپ ہے نثار اختر، نثار اختر کے دادا ہے غالباً مستر خیر آبادی. مستر خیر آبادی کس کا نواسا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی کا.
مولانا فضل خیر آبادی ہندوستان میں اہل بدعت کے بڑے علماء میں سے ایک تھے. فضل خیر آبادی تھے، اپنے زمانے کے عالم تھے، بہت معروف شخصیت تھی. مولانا ہے اپنے دور کے، بہت بڑے عالم، صاحب علم، بہت معروف. ہاں اہل حدیث نہیں تھے لیکن اپنے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے نواسے کا پوتا آج ملحدوں کا امام بنا ہوا ہے. نسلیں کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں. دیکھیے یہ جو ایکٹر ہے بالی ووڈ کا سیف علی خان، سیف علی خان کے باپ کا کیا نام ہے؟ پٹودی. ہاں یوسف علی پٹودی. اس کی نانی یا پرنانی، اس کی پرنانی کون ہے؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی جو بیوی تھی نا، ان کی بڑی بیٹی ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی، نواب شاہ جہاں بیگم بہت عالمہ فاضلہ خاتون، ریاست بھوپال کی نواب تھیں، ان کی بڑی بیٹی اس کے ابا کی نانی یا پرنانی ہے. آپ دیکھیں نسلیں کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی توحید پر تربیت نہیں کی، کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری آنے والی 2-3 نسلیں بت پرست بن جائیں. خاص طور پہ ایسے ماحول میں جب خاص طور پہ ہمارے ملک کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کفر و شرک کا زہر ہمارے بچوں کے دماغ میں گھول رہا ہے. بڑے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، بچوں کے دماغ میں باقاعدہ کفر و الحاد کا زہر گھولا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے. آپ دیکھیں باقاعدہ یعنی ہمارے ملک میں وہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے نا، ان بتوں کے باقاعدہ کارٹون کیریکٹر بنائے جا رہے ہیں. ہاں اور وہ کارٹون کیریکٹر ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں موبائل پر، اور اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جو بت ہے اس کے پاس یہ سپر پاور ہوتے ہیں، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ بت مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ایک بچہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت میں فلاں سپر ہیرو آتا ہے مدد کرنے کے لیے، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بجائے اس کی وابستگی کی مصیبت ہو تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ وہ چھوٹا بھیم بچانے کے لیے آ جائے گا. ہاں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو بچے جو ہے نا وہ ورچویلٹی اور ریالٹی میں فرق نہیں کر پاتے. اس وقت ہم جو بچوں کو موبائل پکڑا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا، بچے جو کچھ ورچوئل دنیا میں دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ریئل ہے. ہاں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے زمانے میں ایک ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا شکتیمان. اس وقت مسلسل خبریں آتی تھیں اخبارات میں کہ کوئی بچہ ٹیرس پہ سے کود گیا. ہاں کیوں کود گیا؟ اس کو لگتا تھا شکتیمان ریئل میں موجود ہے، تو اس کو لگتا تھا میں بھی کود جاؤں گا تو شکتیمان بچانے کے لیے آ جائے گا مجھ کو. کتنے کیسز ایسے ہوتے تھے کہ بچہ کود جاتا تھا، اس کو لگتا تھا شکتیمان بچانے کے لیے آ جائے گا. وہ بچے ہیں نا، بچے کیا بھائی بڑے لوگ ورچویلٹی اور ریالٹی میں فرق نہیں کر پاتے. ہاں ہمارے یہاں اچھے خاصے 20-25 سال کے مستنڈے لڑکے لڑکیاں تھیٹر میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ کر کے رو رہے ہیں. پچھلے دنوں انسٹاگرام پہ مسلسل ویڈیوز آ رہی تھی، اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ ساری فلمیں ہاں اس کے ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، بیٹھ کر کے تھیٹر میں رو رہے ہیں. جو بندہ کبھی زندگی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں رویا، آخرت کا سوچ کر کے اس کی آنکھ کبھی نہیں بھیگی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے کبھی اس کے آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہا، فلمیں دیکھ کر کے رو رہے ہیں. جب بڑے لوگ نہیں ورچولیٹی اور ریالٹی میں فرق کر پاتے، یہ بچے کیسے فرق کر پائیں گے؟ یہ کفر و شرک کا زہر ہمارے بچوں کے دماغ میں گھولا جا رہا ہے. ابھی اس کے اثرات نہیں دکھ رہے لیکن وہ دکھنے شروع ہوں گے. بہت بت پرستی کو بہت خوبصورت بنا کر کے فلموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کے دماغ میں، بڑوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. اور ہم مطلب آنے والی نسلوں کی کیا بات کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اہل حدیث گھرانے کا لڑکا ہے ماشاءاللہ، اور کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم کو جو سو کالڈ کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ اگر اپنے بچوں کو دینی ہے تو وہ تو صرف مشنری کی اسکولوں میں ملتی ہیں. تو اس سو کالڈ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اہل حدیث گھرانے کا بچہ صبح صبح جا کر کے جیسس کی مورتی کے سامنے پرے کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کر کے.
دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کے یہاں بھی ایسی اسکولیں ہوں گی، ہاں ایسی اسکولز آپ کے یہاں بھی ہوں گی. ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، لیکن جو عیسائی مشنریز ہیں ان کو پتا ہے کہ ذہن سازی کا اصل مرحلہ یونیورسٹی میں نہیں ہوتا ہے، اسکولز میں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ملک میں آپ کتنے کرسچنس کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی یونیورسٹی بنائی ہے؟ وہ یونیورسٹی نہیں بناتے، وہ اسکول بناتے ہیں. میں نے دیکھا دیہات میں، آپ یو پی بہار بنگال کے کسی دیہات میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو مشنری کی کوئی اسکول مل جائے گی. ان کو پتا ہے کہ یہ بچپن کا مرحلہ یہی مرحلہ ہے جہاں دماغوں میں کفر و شرک کا زہر گھولا جا سکتا ہے. میں نے ہمارے دوست ایک بتا رہے تھے، آپ کو بہت سارے کیسز ملیں گے ممبئی میں. میرے پاس ایک کیس آیا، خاتون بتا رہی تھی میں بچی میری بچپن سے مشنری اسکول میں پڑھی ہوئی ہے، تو وہ اس کو کوئی مسئلہ اگر ہوتا ہے تو وہ جیسس بولتی ہے، گھبراتی ہے تو جیسس بولتی ہے. ہاں وہ اس کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، وہ اسی ماحول میں رہی ہے، اسی ثقافتی پس منظر میں، وہی کلچرل بیک گراؤنڈ ہے اس کا. گھر میں لوگ ایلیدیس ہوں گے لیکن وہ تو فرسٹ سے لے کر کے 12 تک وہ مشنری کی اسکول میں ہی پڑھی ہے، تو وہ گھبراتی ہے تو جیسس بولتی ہے، اس کے منہ سے جیسس نکلتا ہے. تو یہ تو مطلب اگلی نسلیں کیا بت پرست ہوں گی، یہ نسلیں بت پرست نکل رہی ہیں. یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، سوشل میڈیا کی اصطلاح میں ایک چیز کہتے ہیں ایکو چیمبر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جیسے کچھ لوگوں کی ارد گرد گھرے ہوئے رہتے ہیں. ہم جب سوسائٹی کو انالائز کرتے ہیں نا تو ہم صرف اپنے گرد کے افراد کو دیکھتے ہیں کہ میں ماشاءاللہ مسجد سے جڑا ہوا ہوں تو میرے ارد گرد تو سب دیندار ہیں، ہم کو لگتا ہے معاشرہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. پر یہ جو دیندار لوگ آپ کو اپنے ارد گرد دکھ رہے ہیں یہ سوسائٹی کا مشکل سے 5% بھی نہیں ہے. جو بھی میں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ اس سوسائٹی کے 5% کو دیکھ کر کے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس سوسائٹی کی صورتحال کیا ہے. یہ دیندار حلقے سے باہر نکل کے دیکھیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آپ جس حلقے میں رہ رہے ہیں نا یہ ایک ایکو چیمبر بن گیا ہے. ایک جیسے لوگ ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ویسے لوگ ہیں، فیس بک پہ بھی آپ کے ارد گرد ایسے ہی لوگ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے مسلمان ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس حلقے سے باہر نکلیں. عام مسلمان دین سے بہت دور ہے، اور وہ بہت اتنے مطلب ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دھکا اور لگے گا وہ اسلام کے راستے سے ہٹ کر کے کفر کے راستے پہ چلا جائے گا. اور ایسا دھکا لگانے والے فورس بہت سارے تیار کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی توحید کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، وہ ہم نہیں ہیں. اس لیے مسلسل آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے لڑکیاں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. دیندار گھرانے کی لڑکیاں مرتد ہو جا رہی ہیں. مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے یونیورسٹی میں جا کر کے 2 سال میں ملحد ہو جا رہے ہیں. کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں، مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے ملحد ہو جا رہے ہیں. کیونکہ جو تربیت دین پر ہونی چاہیے، جو عقیدے پر محنت ہونی چاہیے وہ ہو ہی نہیں رہی. اتنے سارے لوگوں نے بتایا نا کہ آپ باپ ہیں، آپ نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں، پانی دیجیے گا شیخ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جواب دیں یا ہاتھ اٹھائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا احتساب کریں. آپ نے آخری بار اپنے بچوں سے توحید کے موضوع پر کب بات کی تھی؟ اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے جواب بھی دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ نے پچھلے 1 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے 10 15 20 منٹ بیٹھ کر کے توحید کے موضوع پر اپنے بچے سے بات کی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ خوب برکت دے. ہم اگر اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھائیں گے تو توحید کون سکھائے گا؟ ہاں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو آپ کی ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو، بیشتر ماں باپ کا تو یہ پرابلم ہے 24 گھنٹے میں باپ آدھا گھنٹہ بھی اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اچھا ایسا کوئی ہے جو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنے بچوں سے بات کرتا ہے؟ بات کا مطلب یہ نہیں بیٹا کیا کھایا، کیا پیا، کہاں چلیں گے، کون سے شوز لینے، کون سے کپڑے لینے. بات کا مطلب تربیتی گفتگو، تعمیری گفتگو، ہاں کریٹیو کنورسیشن. وہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہم اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بات کرنا چاہتا ہے. تو کوئی ہے جو آدھا گھنٹہ اپنے بچوں سے بات کرتا ہے 24 گھنٹے میں؟ ہاں فل اٹینشن کے ساتھ.
بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بچوں سے بات کرنے والا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بچوں سے ایسے بات کرتے ہیں. ہاں بیٹا بولو. اس کو بات کرنا نہیں بولتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. کچھ دنوں تک اللہ کے رسول نے پہنی, پھر اس کو نکال کر کے پھینک دیا. کہا ھذا شغلنی عنکم, یہ انگوٹھی مجھے تم سے غافل کر دے رہی تھی. میں ایک نظر یہاں رکھتا تھا, ایک نظر تم کو دیکھتا تھا, پورا اٹینشن تم پر نہیں دے پا رہا تھا. اپنے دوستوں کو, صحابہ کو اٹینشن دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی. تو بچوں سے بات کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں موبائل دیکھ رہے ہیں, وہاں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اور بچہ بولے جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں, اس کو بات کرنا نہیں بولتے. پوری فل اٹینشن کے ساتھ. ہم میں سے بیشتر لوگ بات نہیں کرتے, مجھے پتا ہے کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہندوستانی معاشرے میں کیونکہ ایموشنز چھپانے والا معاملہ بہت ہے نا, تو اگر ایموشنز ہوتے بھی ہیں تو ہم اس کو ایکسپریس نہیں کرتے. بچوں سے, خاص طور پہ لڑکوں سے بات نہیں کرتے. جن کی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں تھوڑی باتونی بھی ہوتی ہیں, باپ کا تھوڑا دل بھی لگتا ہے, بیٹیوں سے تو بات کر لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں لڑکے بہت تنہا ہیں, لڑکوں سے بات نہیں کرتا کوئی بیچارہ. 3 4 5 10 5 سال تک کا ہو گیا تو بہت کلیجے سے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی بڑھنا شروع ہوتا ہے, جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے, اس کے اور باپ کے درمیان فاصلہ بڑھتا جاتا ہے. 10 12 13 سال کے بعد بات بالکل بند ہو جاتی ہے. بچے کو ابا سے کچھ بولنا بھی ہے تو وہ جا کر کے اماں سے بولے گا, پھر اماں جا کر کے ابا کو پہنچائیں گی. ایسا ہی ہے نا, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اگر 2 الگ الگ عمر کے لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور بات نہ کر رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ بیٹے اور باپ ہے. بیٹا اور باپ بات ہی نہیں کر رہے. نہیں, تربیت کا سب سے بیسک ٹول ہے گفتگو, ہے نا. بغیر بات کے تو بغیر گفتگو کے تو تربیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب گفتگو ہی نہیں ہو رہی تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ بغیر بات چیت کے تو تربیت نہیں ہوگی نا. تو بات چیت ہو ہی نہیں رہی ہے, بیٹے اور باپ کے درمیان بات ہی نہیں ہوتی ہے. 5 6 سال کے بعد بیٹا مطلب صرف یعنی صرف یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جسمانی فاصلہ بناتے ہیں, ایک ذہنی فاصلہ بن جاتا ہے بچے اور باپ کے درمیان میں. جو فزیکل اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا, وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کو جنم دیتا ہے. ہم بچوں کو فزیکلی اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں تو ایموشنلی بھی وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. 10 سال کے بچے کو لوگ بوسہ نہیں لیتے, ہاں, یا گلے سے نہیں لگاتے. 12 سال کا ہو گیا لڑکا, 14 سال کا, تو وہ گلے سے نہیں لگاتے. بھائی میں تو 40 سال کا ہونے والا ہوں الحمدللہ, ابھی بھی میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ ابا سے گلے لگوں, ان کے بغل میں سو جاؤں, ان کے اوپر ہاتھ پیر رکھ کر کے, پر میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے احترام کے نام پہ تکلفات کی ایک دیوار باپ اور بیٹے کے درمیان کھڑی کر دی ہے. اور یہ دیوار تربیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اگر میرا بیٹا اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں بول سکتا ہے, میں بہت برا باپ ہوں. اگر میری بیٹی اپنے دل کی بات, اپنا مسئلہ مجھ سے نہیں بول سکتی ہے, میں بہت برا باپ ہوں. باپ بیٹا بات نہیں کرتا, ماں بیٹیاں بات کرتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ بات کرتی ہیں, وہ بات تربیتی نہیں ہوتی ہے. ماں بیٹیوں کی عام طور پہ موضوعات غیبت والے ہوتے ہیں. بیٹیاں عام طور پہ غیبت اور فیملی پالیٹکس اپنی ماں سے سیکھتی ہیں. ماں بیٹی بات کرتی ہے, کیا بات کرتی ہے, تمہاری دادی نے مجھ پہ یہ ظلم کیا, تمہاری پھوپھی نے مجھ پہ یہ ظلم کیا, ایسے مشکل سے میری زندگی کٹی ہے. تو ان کی گفتگو کا موضوع بھی کوئی تربیتی نہیں ہوتا ہے, فیملی پالیٹکس ہوتی ہے. تربیت کے لیے گفتگو ضروری ہے, گفتگو کے لیے وقت ضروری ہے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم پیسہ کما کر کے دے رہے ہیں, ہماری ضرورت, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری پیسہ کما کر کے دینا ہے. پیسہ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے ہی ہے, لیکن جیسے آپ کے بچوں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے, ویسے ہی آپ کے بچوں کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اپنا وقت, قیمتی وقت دیجیے. آپ وقت نہیں دے رہے, موبائل وقت دے رہا ہے. لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ شیخ بچے موبائل بہت دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا بچے صرف تھوڑی موبائل دیکھتے ہیں, بڑے بھی موبائل دیکھتے ہیں. بچہ اگر گھر میں موبائل نہ دیکھے تو کیا کرے؟ بچہ اگر موبائل نہیں دیکھے گا, آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا بچہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل نہ دیکھے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس موبائل کا ریپلیسمنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اسکول میں میرا پیرنٹنگ کا سیشن تھا, تو کہنے لگے شیخ میرے بچے زیادہ موبائل نہ دیکھیں اس لیے میں نے گھر میں ٹی وی لے آیا ہے کہ وہ بچہ موبائل دیکھتا ہے چپکے سے, تو اس سے اچھا ہے کہ میں ٹی وی پہ کچھ لگا کر کے دے دوں. میں نے کہا موبائل کا بدل ٹی وی نہیں ہے, موبائل کا الٹرنیٹیو آپ ہیں. آپ دیجئے بچے کو وقت, ہاں آپ بچے کو وقت دیجئے. ہمارے یہاں ویسے بھی گھر چھوٹے ہوتے ہیں, ممبئی میں تو اور زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں.
بچوں کو شرارت کرنے کے لیے بھی ہم وہ بھی نہیں مائیں وہ بھی نہیں قبول کرتی ہیں. بچے چیخیں چلائیں اچھلیں کودیں, یہ ان کا بچپنا ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں بچے بہت شرارت کرتے ہیں. بھائی بچہ ہے تبھی تو شرارت کرے گا نا, کہ بوڑھا ہونے کے بعد شرارت کرے گا؟ وہی تو اس کی عمر ہے شرارت کرنے کی. بچے اچھلتے کودتے ہیں تو بچے دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں, بچے بھی کھانا کھاتے ہیں. کھانے سے ایک انرجی ہماری باڈی میں بھی پیدا ہوتی ہے, بچوں کی باڈی میں بھی پیدا ہوتی ہے. ہم اپنی جو انرجی ہے وہ میننگ فل کاموں میں لگاتے ہیں, کوئی محنت والا کام کر رہے ہیں. بچوں کے پاس اتنے میننگ فل کام نہیں ہے, تو وہ جو انرجی ان کو کھانے سے ملی ہے وہ اچھلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے تبھی وہ انرجی لگے گی نا. ہم بچے کو اچھلنے کودنے کا موقع نہیں دیتے, کھیلنے کا موقع نہیں دیتے. توڑنے پھوڑنے, گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں بچے کود سکیں. کچھ سامان ایسا ہونا چاہیے جس کو بچے توڑ سکیں. وہ جو توڑنا ہے وہ ان کی کیوریوسٹی ہے, وہ چیزوں کو توڑ کر کے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن ایسا ہی بنایا ہے. تو یہ بچوں کا جو ٹائم ہے, اگر بچے موبائل میں بھی نہیں چاہتے ہیں آپ دیں, کھیلے کودے بھی نہیں, کھلونوں میں بھی نہیں دیں, تو آپ تو دیں وقت. ہم ہی نہیں دے رہے بچوں کو وقت, ہم ہی بچوں سے بات نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں سے کوئی سنجیدہ موضوع پہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. آپ کو وقت دینا پڑے گا. یہ بچے آپ کی آخرت کا سرمایہ ہیں. ایک ماں کو وقت دینا پڑے گا. یہ آپ کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے, جیسے پرورش آپ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم پرورش کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے, تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. عورتوں کو بھی یہی مسئلہ ہے. بچہ باہر سے آیا کھیل کر کے, کپڑا گندا ہو گیا, ماں پریشان ہو جائے گی, جلدی جلدی صاف کپڑا پہنائے گی. جسم گندا ہو گیا, نہلا دھلا کر کے صاف کر دے گی جسم کو. لیکن یہ بچہ جو باہر سے آیا ہے نا, جیسے اس کے کپڑے گندے ہوئے ہیں, جیسے اس کا جسم گندا ہوا ہے, ایسے ہی بچہ جب باہر سے آتا ہے تو اس کے اخلاق بھی گندے ہو جاتے ہیں. اس کے کیریکٹر پہ بھی کوئی دھبا لگ جاتا ہے. جیسے اس کے کپڑوں کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ویسے اس کے کیریکٹر کو صاف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ باہر سے آیا گالی سیکھ کر کے آ گیا ہے, اس نے کوئی بھجن سن لیا ہے اب گا رہا ہے, وہ اس کو تھوڑی پتا ہے. کتنا اپنے بچوں کو اس ماحول میں اس بات سے بچانا کہ ان کے کانوں میں گالی کی آواز نہ جائے, کتنا مشکل ہو گیا, بہت مشکل کام ہو گیا. تو وہ باہر سے آ رہا ہے, اس نے کوئی عقیدے کی برائی سیکھ لی ہے. اب اس کے کپڑے کو صاف کرنا, اس کے جسم کو صاف رکھنا جیسے آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے کیریکٹر اور اس کے عقیدے کو صاف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا ہم احساس نہیں کرتے. یہ تربیت ہے, یہ آپ کو کرنی ہے کیونکہ بچہ آپ کا ہے. ہم سوچتے ہیں نہیں ہم نے تو فلاں مدرسے میں داخل کرا دیا ہے بچے کو, ماشاءاللہ اتنے اچھے استاذ پڑھا رہے ہیں. بھائی مدرسہ, استاذ, مکتب, اسکول یہ بچوں کی تعلیم کے مرکز ہے, تربیت کے مرکز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیم جیسے پرورش اور تربیت میں فرق ہے نا, ویسے تعلیم اور تربیت میں بھی فرق ہے. تعلیم نام ہے بچے کو کچھ بتانے کا, اور تربیت نام ہے بچے کو کچھ بنانے کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو بتا دیا کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. بچے کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اس کے علم میں یہ بات آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. تربیت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کنونس کروں, اس کو ایسا ماحول فراہم کروں, اپنے عمل اور کردار سے ایک مثال اس کے سامنے ایسی رکھوں کہ اب یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اس کا شوق بن جائے. یہ تربیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, میں بچے کو بولوں بیٹا اللہ تعالیٰ نے سچ بولنا ہم پر لازم کرا دیا, جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب میرے بچے کو سمجھ میں آ گیا جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. پر میں ایک ماحول میں اس کو اس طرح سے کنونس کروں, اس کی شخصیت کو ایسا ڈھال دوں, اس کے ذہن کو ایسا بناؤں کہ اس کو جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے. یہ تربیت ہے. یہ آپ کے مکاتب, اچھے استاذ یہ بنیادی طور پہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. پر تعلیم تربیت کا ایک ذریعہ تو ہے, کل تربیت نہیں ہے. اچھی تعلیم ضروری ہے تربیت کے لیے, لیکن صرف تعلیم کا نام تربیت نہیں ہے. استاذ اچھی تعلیم دے سکتا ہے, تربیت آپ کو کرنی ہے. یہ بچے آپ کے آخرت کا سرمایہ ہیں, یہ آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. ان کو اچھا انسان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے.
یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تربیت ایک بہت گہرے عمل کا نام ہے، اس کے لیے ایک بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم کبھی مطلب آپ بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں اور پلاننگ کریں کہ بھائی بچے کو ہمارے بچے کو ہم کو سخی بنانا ہے، تو اس کے لیے کوئی پلان کرو کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے سخی بنے، لوگوں کا درد سمجھے، صدقہ خیرات کرنے والا بنے، بانٹنے والا بنے، شیئرنگ سیکھے. اس کے لیے کچھ ہم کو پلان کرنا چاہیے. بھائی ایک گھر بناتے ہیں تو کتنی پلاننگ کرتے ہیں ہم. ہاں، کرسی یہاں رکھنی ہے، صوفے یہاں رکھنے، کشنز یہ کلر کے ہوں گے، کچن یہاں ہوگا، ٹی وی یہاں رکھنی، کمپیوٹر یہاں رکھنا ہے. ایک گھر بنانے میں اتنی پلاننگ کرتے ہیں. تربیت ایک بچے کو انسان بنانے کا نام ہے. اس کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ اس موضوع پر آپ اپنی بیوی سے کتنا ڈسکشن کرتے ہیں کہ بچے کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کی سائیکالوجی کیسی ہے، اور اس کے حساب سے اس کی تربیت کا پلان کیا ہونا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں کون کون سی چیزیں اس کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہیں جس سے اس کو بچانا ہے. بات ہی نہیں کرتے اس موضوع پہ ہم. ہاں، اس موضوع پر ہمارا اپنی بیویوں سے کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتا ہے. جو انسانی شخصیت کا ایک ایک کمال ہے نا، وہ چن چن کر کے آپ کو اپنے بچے کی شخصیت میں ڈالنا پڑے گا. تربیت بہت باریک عمل ہے. جو انسانی شخصیت کا کمال ہوتا ہے نا، جو کمالات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں پیدا ہو، وہ اس کا بیج بچپن میں اس کے ذہن و دماغ میں بونا پڑے گا. تب جا کر کے وہ بڑا ہونے کے بعد اس کا ثمر نکلے گا، اس کا پھل نکلے گا. جیسے کھیتی ہوتی ہے نا، کھیتی میں ایک وقت ہوتا ہے بوائی کا، جو آپ بوتے ہیں بوائی کے وقت میں، کٹائی کے وقت وہ کاٹتے ہیں. ایسے ہی بچے کا جو بچپنا ہوتا ہے نا، وہ کھیتی کرنے کا موقع ہوتا ہے. ہر وہ کمال اور خوبی جو جوانی میں آپ اپنے بچے کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بچپن میں اس کا بیج اس کے دماغ میں ڈالنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سخی ہو جائے، مسجد میں آتے ہیں بچے کو 100 روپیہ دے کر کے لائیں کہ بچہ ڈونیشن باکس میں ڈالنا ہے تم کو. گھر سے باہر نکلیں اس کو دیں کوئی تازہ بنا ہوا کھانا، اس کو دیں کہ کسی غریب کو ہم کو دینا ہے، بچا ہوا نہیں، تازہ کھانا. 2 4 10 بلینکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے سردی کے موسم میں، لے کے جائیں بچے کے ساتھ، بانٹیں غریبوں کے درمیان میں. رمضان آ رہا ہے، بنائیں ایک اپنے استطاعت کے اعتبار سے ایک راشن کٹ بنائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے نکلیں تقسیم کرنے کے لیے. بچپن سے اگر آپ یہ خوبی، اس کے سخاوت کا کوئی انجیکشن آتا ہے کہ 16 سال کا ہو گیا لڑکا کنجوس ہے، چلو اس کو سخاوت کا انجیکشن لگا دو، اور انجیکشن لگایا اور 24 گھنٹے میں کنجوس سے سخی ہو گیا، ایسا ہوگا نہیں نا. ہر وہ خوبی جو چاہتے ہیں کہ بچے کی جوانی میں اس کی شخصیت میں پیدا ہو، بچپن سے اس پر اس کی تربیت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی باحیا بنے، حیا کا کوئی کیپسول تھوڑی آتا ہے کہ 16 سال کی ہو گئی لڑکی بے حیا ہے، اس کو 40 دن کا کیپسول کھلا دو اور اس کے بعد 40 دن کے کورس میں بے حیا لڑکی باحیا بن کے نکلے گی. ایسا ہوتا ہے نہیں نا. وہ حیا اس کو بچپن سے سکھانی پڑے گی. ابھی وہ 4 سال 5 سال کی ہے، اس کو بتاؤ بھائی اسکارف پہنا جاتا ہے. 6 سال 7 سال کی ہو گئی، اس کو اوڑھنا سکھاؤ. محرم نامحرم رشتہ دار کا فرق بتاؤ، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاؤ. کن سے کتنا قریب ہوا جا سکتا ہے ان کو بتاؤ، کن سے ہاتھ ملانا چاہیے، کن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. کتنی بڑی ہو گئی آپ کسی کے گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کے پیٹھ پہ نہیں لدنا چاہیے. مناسب لباس کیا ہوتا ہے، نامناسب لباس کیا ہوتا ہے، یہ فرق اس کو بچپن سے جب آپ سکھائیں گے تب جا کر کے جوانی میں وہ حیا اس کی شخصیت میں پیدا ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سوسائٹی کے اندر بچی بھی نہیں ہے، 11 سال 12 سال 13 سال کی لڑکیاں اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے. 12 13 14 سال کی لڑکیاں ہیں، نامناسب قسم کا لباس پہنا کر کے لوگ شادیوں میں لے کر کے جا رہے ہیں. سلیو لیس لباس پہنا شادی میں لے کر کے جا رہے ہیں، اسکرٹ پہن کر کے اسکول جا رہی ہے. اور اگر کوئی اعتراض کر دے ہم جیسا مولوی تو بولیں گے بہت کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں. بھائی وہ تو ابھی بچی ہے. سبحان اللہ. ہماری بچیوں کو سب سے زیادہ بے حیا بنانے والا جملہ یہی ہے کہ ابھی بچی ہے. ابھی بچی ہے تبھی تو حیا سیکھے گی وہ. اگر ابھی سے اس کو حیا نہیں سکھائیں گے آپ، اچانک بڑی ہو کر کے تھوڑی باحیا ہو جائے گی وہ. ابھی سے اس کو حیا سکھانی پڑے گی. تو ہر وہ کمال جو چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں پیدا ہو، اس کا بیج آپ کو بچپن میں بچے کی شخصیت میں بونا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
اپنے بچے کے اکیڈمک پہ آپ بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا میتھس اچھا ہو جائے، اس کی انگلش اچھی ہو جائے، سائنس اس کا اچھا ہو جائے، جغرافیہ کی اس کو معلومات ہو جائے، دنیا کے علوم پر بہت محنت کر رہے ہیں، جو اس کی آخرت کو سنوارنا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، میرا بچہ سخی بنے، میرا بچہ بہادر بنے، میرا بچہ باحیا بنے، میرے بچے کے دل میں اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، اپنے دین سے محبت ہو، اپنی قوم سے محبت ہو، اس کو علم سے شغف ہو، علماء سے محبت ہو. یہ ساری خوبیاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے اندر پیدا کرنا. اللہ کے رسول کی سیرت کبھی ہماری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو بٹھا کر کے میرے رسول کو میرے بچوں سے اگر میں نہیں انٹروڈیوس کراؤں گا تو کون انٹروڈیوس کرائے گا؟ میرا کام ہے نا. کیا ہمارا اپنے بچوں سے گفتگو کا موضوع کبھی ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت؟ اپنے بچوں سے سیرت کے موضوع پہ گفتگو کریں، صحابہ کے موضوع پر گفتگو کریں. اپنے نبی کے صحابہ سے تعارف کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں ہی کروں گا نا. تربیت میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم سوچتے ہیں فلاں مولانا تربیت کر دیں گے میرے بچے کی، فلاں شیخ فلاں مدرسے میں فلاں مکتب میں پورا سال بچے کو ایک غیر مسلم اور کافرانہ تہذیب میں جوڑ کر کے رکھا ہے اور سمر کورس کرا دیا 10 دن کا. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، سمر کورس کرا دیا، 15 دن کا سمر کورس، 15 دن کے سمر کورس میں وہ اچھا مسلمان بن جائے گا؟ ہاں، سمر کورس تربیت صرف سمر کورس کرانے کا نام نہیں کہ سمر کورس آپ نے کرا دیا، آپ نے سمجھا آپ کی جو دینی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، ماں کو بھی کرنا ہے. کبھی ہمارے یہاں تربیت پر بات بھی ہوتی ہے تو بلیمنگ گیم شروع ہو جاتا ہے. بچے میں کوئی خرابی ہے، ماں بولتی ہے بات تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد ہے، باپ بولتا ہے تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد ہے. دونوں کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری باپ کی ہے کیونکہ باپ قوام ہے، گھر کا نظام باپ بناتا ہے. قوت، اقتدار، اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، اسی کی چلتی ہے گھر میں، ہے نا؟ چلتی کی نہیں چلتی ہے؟ لوگ سوچ میں پڑ گئے چلتی کی نہیں چلتی. چلنی چاہیے بھائی. اگر باپ کی نہیں چلتی ہے تب تو یہ اور تربیت میں بہت بڑی خامی ہے. اگر آپ باپ ہیں اور گھر میں آپ کی نہیں چلتی ہے، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے بچے باپ کی نافرمانی اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں. ماں ہی نہیں سن رہی ہے نا باپ کی. جب ماں ہی اتھارٹی نہیں تسلیم کرتی ہے باپ کی تو بچے اس کو کیا سمجھیں گے؟ باپ اگر قوام نہیں ہے بچے کبھی بھی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. بہت سارے گھروں میں بچوں کی بگاڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بیوی کی پوری توجہ شوہر کو کنٹرول کرنے میں ہوتی ہے، اور شوہر کو کنٹرول کرنے کے چکر میں بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. پوری توجہ اسی میں لگا دی شوہر کنٹرول میں آ جائے، اس کے چکر میں بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. باپ قوام ہے، گھر کا نظام بنانا باپ کی ذمہ داری ہے. وہ جو خاکہ بنائے گا اسی کے بنائے ہوئے خاکے کے حساب سے گھر چلے گا. تو باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، لیکن اس خاکے میں رنگ بھرنے کا کام عورت کا ہے. اللہ نے مرد کے ذمے کیونکہ بہت ساری معاشی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو زیادہ وقت بچوں کو عورتوں کا ملتا ہے، اپنی ماں کا ملتا ہے. اس لیے وہ جو باپ خاکہ بنائے گا، باپ نظام بنائے گا، پر اس کا نظام بنانا اسی وقت فائدے مند ہوگا جب عورت اس نظام کو فالو کرے، وہ اس خاکے میں رنگ بھرے. اس لیے بھی میں کہتا ہوں نا، دیندار، جب آپ دیندار آدمی دیندار عورت سے شادی کرتا ہے بچوں کی تربیت آسان ہوتی ہے کیونکہ دونوں کا ایم واضح ہوتا ہے کہ بچے کو دین پہ تربیت کرنی ہے. جب دیندار لڑکا کسی دنیا دار لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، وہ باپ چاہتا ہے دین کے راستے پر چلانا، ماں اس کو کھینچ کر کے دنیا کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے. اور اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دیندار لڑکی جب بے دین اور دنیا دار آدمی سے شادی کر لیتی ہے، یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ بچے کو بنانا کیا ہے. باپ اپنے راستے پر چلانا چاہ رہا ہے، ماں اپنے راستے پر چلانا چاہ رہی ہے، اس میں بچے کی شخصیت بکھر کر کے رہ جاتی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تربیت آپ کی ذمہ. اچھا ایک بات اور، کتنا وقت ہے شیخ میرے پاس؟ ہاں میں تو رات بھر بول سکتا ہوں شیخ، یہ بہت لمبا موضوع ہے، 10 منٹ بول لیتے نا. ایک بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تربیت اور، جیسے میں نے بتایا تربیت اور پرورش میں فرق ہے، تربیت اور تعلیم میں فرق ہے، ویسی تربیت اور کنٹرولنگ میں بھی فرق ہے. بعض مرتبہ ہم بچے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں.
کنٹرول کرنا بچوں کو ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے بچہ ہے, وہ ابھی اپنے نفع نقصان کو سمجھتا نہیں ہے, اچھا برا کچھ نہیں جانتا وہ اپنے بارے میں. تو زندگی کے ایک مرحلے تک بچے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, پر کنٹرول کرنا تربیت کا ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, مکمل تربیت نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم بچے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کریں. کنٹرولنگ میں اور تربیت میں کیا فرق ہے بھائی؟ کنٹرول یہ ہے کہ بچہ میرے خوف سے اچھا کام کر رہا ہے. تربیت یہ ہے کہ بچہ اپنے شوق سے اچھا کام کرنے لگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بچے کو بہت ڈرایا ہوا ہے, اگر نماز نہیں پڑھے گا تو پٹائی ہو جائے گی. تو میرے خوف سے میرے آنے سے پہلے بچہ نماز پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹرولنگ ضروری ہے, ابھی بچہ ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. کنٹرولنگ ضروری ہے, لیکن صرف کنٹرولنگ کافی نہیں ہے. ہم بچے کو مینیج کر لیتے ہیں اچھے سے, پر یہ مینیج کب تک آپ کر پائیں گے؟ 10 سال, 12 سال, 15 سال, 17 سال, 20 سال. کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ آپ کا کنٹرول ڈھیلا پڑ جائے گا بچے پر. اگر آپ نے اس کنٹرولنگ کے مرحلے میں تربیت نہیں کی ہے تو جیسے ہی وہ آپ کے کنٹرول کا بوجھ اور زنجیریں توڑ کر کے آزاد ہوگا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس آزادی کو یوز کیسے کرنا ہے. وہ جو پھر بہکتے ہیں ایسے بچے نا, بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کا کنٹرول بہت اچھا تھا لیکن وہ کنونسنگ, وہ تربیت نہیں ہوئی, تو جیسے ہی باپ کا کنٹرول, ماں کا کنٹرول ہٹا, ان کے اندر جو بگاڑ آتا ہے وہ عام بچوں میں بھی نہیں آتا ہے, کیونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. تو آپ بچہ میرے خوف سے غلطی نہیں کر رہا, یہ میرا کنٹرول ہے, لیکن اس مرحلے میں مجھے اس کو کنوینس ایسا کرنا ہے کہ وہ غلطی نہ کرنا اس کا شوق بن جائے. وہ اپنی یعنی اس کے بچے کے انتخابات کو پاکیزہ کرنا, جو اس کی چوائس ہے نا اس کو اچھا کرنا, کہ نیکی اس کی چوائس بن جائے. میں اس کے لیے نیکی کا چوائس نہیں کروں, وہ خود نیکی اپنی چوائس سے کرے, اپنی شوق سے وہ نیکی کرنے لگے. یہ اصل میں تربیت ہے. اور اس کے لیے ایک پورا ماحول چاہیے, مزاج چاہیے. اس تربیت کے لیے بہت سارے وسائل ہیں. سب سے پہلے تو ماں باپ کو خود ہی سدھرنا پڑے گا. بچوں کی تربیت کی شروعات اپنی تربیت سے ہوتی ہے. آپ بچے کو مار مار کر کے نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ خود فجر میں اٹھنے نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کتنا بھی بچے کو مار لیں, اگر آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے تو کبھی نماز کا شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا. آپ خود گھر میں کبھی قرآن نہیں پڑھتے, اس کو مار کر کے قرآن پڑھا لیں. کبھی آپ کی زبان گندی ہے, آپ سوچیں آپ کے بچے بہت صاف بات کرنے لگے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ہے نا. تو سب سے پہلے ماں باپ, بچوں کے لیے سب سے پہلے آئیڈیل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی پڑے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کی تربیت ہو تو ماں باپ کے ساتھ گھر کا ماحول, خاندان کا ماحول, کس محلے میں آپ رہتے ہیں, کس اسکول میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کس مسجد سے آپ کے بچے جڑے ہوئے ہیں, کن موضوعات پر آپ کے گھر میں گفتگو ہوتی ہے, کن علماء کو آپ سنتے ہیں, کس قسم کے لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں, کس قسم کے لوگوں کے گھر پہ آپ جاتے ہیں. یہ سارا سب کچھ, یہ سب تربیت کے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر کو سدھارنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن سکے. تو اگر اپنے بچے کو اچھا انسان, تربیت اس لیے میں بتا رہا ہوں بہت بڑا کام ہے. صرف باتیں کر لینے سے تربیت نہیں ہوتی ہے. تربیت کا پورا ایک عملی خاکہ ہوتا ہے, اور پھر ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. ہر بچے کی تربیت کی پلاننگ الگ سے کرنی پڑتی ہے. ہاں, ہر بچہ یونیک ہے. آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ ماسٹر کی نہیں ہوتی کہ آپ کو دے دی جائے تقریر کے اندر اور آپ اس سے ہر بچے کی شخصیت کو کھول سکتے ہیں. نہیں, ہر بچے کی شخصیت الگ ہوتی ہے, اس کا مزاج الگ ہوتا ہے, اس کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں, اس کا شوق اور ذوق الگ ہوتا ہے. ہر بچے کے لیے ایک الگ طرح کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, بہت توجہ دینی پڑتی ہے. یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے. ہمارے اندر اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم کو یہ بعض مرتبہ ہمارے بچوں کے اندر جو نگیٹیوٹی آتی ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو کر کے آتی ہے. بہت سارے ماں باپ اپنی نگیٹیوٹی اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں.
اپنے نفس کے شر سے اپنے بچوں کو بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بعض مرتبہ جو ہمارے بچوں کے اندر شر پیدا ہوتا ہے نا وہ ہم اپنی نفس سے ٹرانسفر کرتے ہیں. میں نے بہت سارے باپ ہیں نا جو خاص طور پہ جو سیلف میڈ قسم کے باپ ہوتے ہیں نا جنہوں نے زندگی میں ایک بڑا غربت کا یا تکلیف والا دور دیکھا ہے, وہ ان کے مزاج میں نے یہ دیکھا ہے بھائی, بولتے ہیں میں اپنے بچے کو ہر وہ چیز دوں گا جو مجھے زندگی میں نہیں ملی ہے. ہاں, یہ محبت ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ہر وہ چیز دوں گا جو مجھے زندگی میں نہیں ملی ہے. ایسا بچہ جس کی ہر خواہش پوری کی گئی ہو زندگی میں, وہ دنیا کا سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے. جس نے کبھی ریجیکشن کو فیس نہیں کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا فیلئر کیا ہوتا ہے, وہ دنیا کا سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے. اپنے بچے کو اسٹرگل سکھائیے. یہ آپ کی محبت آپ کے بچے کی شخصیت کو خراب کر دیتی. بعض مرتبہ بچے سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے, پر اپنی محبت کو اپنے بچے کے لیے عذاب مت بنائیے. ہاں, ہمارے باپ بچے نے جب ہم سوچتے ہیں بچہ جب منہ کھول کر کے کچھ مانگتا ہے نا, ہماری محبت ایسی ہوتی ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو چیز مانگ رہے ہے وہ اچھا یا برا ہے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ میری کیپیسٹی میں ہے کہ نہیں ہے. میرا بچہ اگر میری کیپیسٹی میں اگر ہے وہ ہوائی جہاز مانگے تو میں اس کو وہ بھی لا کر کے دے دوں. آدمی صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے میں اس کے لیے وہ اویلیبل کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بچے نے مانگا ہے وہ اس کے اپنے لیے مفید ہے یا مضر ہے, اچھا ہے یا برا ہے. بچے کی ہر خواہش نہیں پوری کی جاتی ہے, اس کے منہ سے نکلنے والی خواہش پہلے یہ دیکھو وہ اچھی ہے کہ بری ہے. جو اس نے مانگ لیا اگر وہ اس کو مل گیا تو اس کے لیے فائدہ مند رہے گا یا نقصان دہ رہے گا. اگر اس نے ایسی کوئی چیز مانگ لی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو بچے کو نہ بولیے, نہ بولنا سیکھیے بچوں کو. یہ آج کل جو جینزی کے ماں باپ ہو رہے ہیں نا, ان کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ بچے کو نہ بھی بولا جاتا ہے. اپنے بچے کو نہ بولنا سیکھیے. بچے نے اگر کوئی ایسی چیز مانگ لی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو بولیے نہیں ملے گا بیٹا, یہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے. اس کو کنونس کریے لیکن اس کو نہ بولیے. ہم بچے کو نہ نہیں بول پا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اگر نہ بول دیا ہے تو اس نہ پر ڈٹنا بھی سیکھیے. بعض مرتبہ بچے نے کچھ مانگ لیا, ہم نے کہا نہیں, اب بچہ ضد کرنے لگا, لوٹنے پوٹنے لگا. وہ بچہ ہے, وہ ضد کرنے لگا, وہ پڑ گیا زمین پہ, وہ تو دیکھتا بھی نہیں, تو روڈ پہ پڑ جائے گا زمین پہ. اور جب اس نے ضد شروع کی, چیخ پکار شروع کیا, ہلہ گہار شروع کیا, اب آپ پریشان ہو کر کے آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب جیسے ہی اس کی ضد کی وجہ سے آپ کی نہ آپ کے ہاں میں تبدیل ہوئی نا, ویسے ہی آپ نے بچے کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا. اب اس کو پتا ہے کہ اماں کی ابا کی نہ کو ہاں میں کیسے تبدیل کرنا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں پیرنٹنگ سیشن میں کہ بچے بہت ضدی ہیں. عام طور پہ بچوں کو ہم ضدی بناتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ضد جو ہے نا وہ تمہارا ہتھیار ہے جس سے تم ہماری نہ کو ہاں میں, ہماری ہاں کو نہ میں تبدیل کر سکتے ہو. تو ایک مرتبہ نہ بول دیا تو اس نہ پر ڈٹیے. اگر بچے نے ایسی کوئی چیز مانگ لی ہے جو بچے کے لیے مفید ہے تو بھی آپ یہ نہیں بچے نے مانگا دے دیا. اس کو بتائیں کہ بھائی کوئی چیز دنیا میں ایسے ہی نہیں ملتی ہے. اس کو اسٹرگل کرنا سکھائیں کہ بھائی کسی چیز کو ڈیزائر کرنے سے پہلے اس کو ڈیزرو کرنا پڑتا ہے. بچے نے سائیکل مانگ لی ہے, آپ کی استطاعت میں ہے, آپ نے لا کر کے دے دیا. اس کو لگا زندگی تو بہت آسان ہے, پر زندگی پریکٹیکلی اتنی آسان نہیں ہے نا کہ آپ جو مانگیں گے سب مل جائے گا. اس کو سکھائیں کہ بھائی فیسلٹی ملنے سے پہلے ایبیلٹی ثابت کرنی پڑتی ہے اپنی. تم ثابت کرو تمہاری ایبیلٹی, پھر تم کو یہ فیسلٹی ملے گی. اس بچے کو بولیں بیٹا تم کو 40 دن تک کے ایک بھی رکعت نہیں چھوڑنی ہے نماز کی. اگر تم نے 40 دن تک ایک بھی رکعت نہیں چھوڑی یہ سائیکل تم کو دے دی جائے گی. اس کو اسٹرگل سکھائے زندگی میں, اس کو ریجیکشن کو فیس کرنا سکھائے کہ بھائی کچھ چیزوں کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزیں نہیں ملتی زندگی کے اندر. یہ آج کل جو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا, کوئی اس کو مصیبت کی جو ہے نا ہر دھوپ کے لیے چھاں بن کر کے اس کے سر پر رہوں گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنے بچے کو گرنے دیں. جب تک آپ اس کو گرنے نہیں دیں گے وہ چلنا نہیں سیکھ پائے گا. ہم ڈر کے مارے اپنے بچے کی انگلی نہیں چھوڑتے ہیں. آپ انگلی نہیں چھوڑیں گے تو وہ کبھی نہیں چل پائے گا. ٹھیک ہے, انگلی چھوڑ دیں گے, گرے گا, ایک بار گرے گا, 2 بار گرے گا, لیکن اسی گرنے سے وہ
سیکھے گا کہ چلا کیسے جاتا ہے. لیٹ دیم میک مسٹیکس, ان کو غلطی کرنے دیں. لیٹ دیم لرن دیئر مسٹیکس فرام دیئر مسٹیکس, ان کی مسٹیکس سے ان کو سیکھنے دیں. جتنی بار بچہ غلطی کرے گا اتنی بار اپنی غلطی سے وہ سیکھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ غلطی نہ کرے. آپ بچے کا ہوم ورک خود کر کے دے دیں گے تو بچہ زندگی میں کو سیکھ پائے گا. عملی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ بچے کو کوئی تکلیف زندگی میں نہ پہنچے, تو وہ ایسا بچہ, آپ کتنے دن تک اپنے بچے کو دنیا کی مصیبتوں سے بچا کے رکھیں گے بھائی؟ ایک دن تو اس کو اس دنیا میں جانا ہے نا. دنیا بہت بے رحم ہے, یہ دنیا بہت بے رحم ہے. یہ آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی طرح سلوک نہیں کرتی ہے. جس بچے نے کبھی وہ فیس نہیں کیا ہے نا, وہ ریجیکشن, وہ اسٹرگل وہ فیس نہیں کیا ہے, وہ بہت. اس لیے ہمارے یہاں یہ جو لاڈ پیار میں بچے کو, یہ بعض لوگ پیرنٹنگ میں بولتے ہیں بھائی بچے کو مارو مت, بچے کو کوئی تکلیف مت دو. ٹھیک ہے, جانوروں کی طرح نہیں مارنا چاہیے, مارنے کے اپنے حدود اور آداب ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علقوا الصوت حیث یراہ اہل البیت, گھر میں کوڑا ایسی جگہ پہ لٹکا کے رکھو کہ گھر والوں کو دکھائی دے. محبت بہت ضروری ہے, لیکن صرف محبت نہیں, کبھی کبھی محبت کے ساتھ روب بھی ضروری ہے, ہیبت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر خوف اور رغبت دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں. اگر نیکی پر جنت کی رغبت دی ہے تو برائیوں پر جہنم کا خوف بھی رکھا ہے. بعض مرتبہ ماں باپ لاڈ پیار میں بچے کے, وہ ان کا کوئی روب نہیں رہ جاتا بچے کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے بھائی یہ میری ایک ریڈ لائن ہے, اس کو میں کراس نہیں کر سکتا ہوں. یہ کراس کیا تو پھر ابا کی چھڑی رکھی ہوئی ہے. یہ بچے پر روب بھی ضروری ہے, خاص طور پہ ایسے ماحول میں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مائیں جو ہے وہ بالکل اپنا ہتھیار ڈال دیتی ہیں. ماؤں میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کا کوئی روب, ان کی شخصیت کا کوئی دبدبہ بچے پہ نہیں رہ جاتا ہے. بلکہ کتنے سارے بچے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور ماں محبت میں جو ہے نا وہ بس مسکراتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت کا روب بھی, ہیبت بھی ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے. ایک وقار بھی آپ کی شخصیت میں, اگر وقار نہیں رہے گا, بچہ اگر آپ کو کچھ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ سے کچھ نہیں سیکھے گا. آپ اس کو کچھ نہیں سکھا سکتے. آپ کی شخصیت کا ایک وقار بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا تھا نا کہ ٹھیک ہے, اگر جو ہے نا وہ باپ کا کم سے کم اتنا روب ہوتا تھا کہ ابا اگر نہیں ہے تو اماں ڈراتی تھی کہ آنے دو ابا کو بھی بتاتی ہوں. تو ایک ڈر رہتا تھا ابا کا دل و دماغ پر. یہ روب بھی بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہیبت بھی بہت ضروری ہے, اور دونوں کو بیلنس کر کے رکھنا بھی ضروری ہے. نہ روب اتنا ہو جائے کہ بچہ بالکل قریب ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں, بعض لوگ اتنا شخصیت میں روب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو بوسہ لے رہے تھے, تو ایک بدو آیا, اس نے کہا آپ اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں, میں نے تو کبھی اپنے بچے کو بوسہ ہی نہیں لیا زندگی میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں. ہاں, فزیکل اٹیچمنٹ ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روب بھی ہونا چاہیے. برے کام سے روکنے کا مزاج بھی ہونا چاہیے. حضرت حسن یا حضرت حسین, وہ کچھ کھجور ہاتھ میں لی ہوئی تھی, اور صدقے کی کھجور تھی. بچے کے ہاتھ سے کوئی کھانے والی چیز چھیننا کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین کر کے اس کو سائڈ رکھ دیا, کہا یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. چھین کر کے رکھ دیا الگ. تو جہاں پہ نہ بولنا ہے وہاں نہ بولنا سیکھیں, جہاں پر سختی دکھانا ہے وہاں سختی دکھانا سیکھیں. سختی کی بھی حدود ہے اپنے. یہ ہمارے یہاں بعض مرتبہ مائیں بہت محبت کرتی ہیں, اور اس کے بعد کبھی غصے میں ہے تو پیٹ کے بھی رکھ دیتی ہیں. ہاں, یہ بھی مطلب ٹھیک ہے شریعت میں مارنے کی اجازت ہے, لیکن مارنے کی اجازت ہمارے یہاں اصل میں, آخری بات بولتا ہوں, جو تربیت ہے نا وہ وزڈم پر بیس نہیں ہوتی, ایموشنز پہ بیس ہوتی ہے. تربیت جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ ہونی, حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے, ایموشنز کے ساتھ نہیں. باپ کا موڈ بہت اچھا ہے, بچہ بڑی سے بڑی غلطی کر دے, باپ کچھ نہیں بولتا. موڈ خراب ہے, چھوٹی سی غلطی پہ بھی مار دے رہا ہے. بعض گھروں میں مارنے کا ایسا مزاج ہے کہ بچے بالکل پنچنگ باکس بن جاتے ہیں. ہاں, جس کو غصہ آیا, باپ کو غصہ آیا, ٹینشن میں آیا, مینیجر سے لڑ کر کے پیٹ دیا بچے کو. ماں نے ساس سے جھگڑا کیا ہے, اب وہ ساس کو تو نہیں مار سکتی ہے, اس کے سامنے مار رہی ہے اس کے پوتے کو. تجھ کو نہیں مار سکتی ہوں, تیرے پوتے کو ماروں گی, تیرا غصہ تیرے پوتوں پہ اتاروں گی میں. چھوٹے بھائی لوگ تو بڑے بھائیوں کی بھی مار کھا, ان کا تو ڈبل نقصان ہے. ہاں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو جو ہے نا وہ جذبات میں آئے مار دیں. مارنے کی بہت بڑی غلطی بچے نے کی ہو. نماز چھوڑنا ہمارے دین میں بہت بڑی غلطی ہے. اس پر بھی مارنے کی اجازت 10 سال کے بعد ہے.
10 سال سے پہلے بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، خاص طور پہ اساتذہ. ہمارے یہاں استاذ کے لیے بغیر ماں باپ کی اجازت کے بچے پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے. جیسے کسی مسلمان کا مال حرام ہے نا، ویسے کسی مسلمان کو جسمانی اذیت دینا بھی حرام ہے. استاذ بغیر ماں باپ کی اجازت کے بچوں کو نہیں مار سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کبھی ہاتھ یہ ہے، کبھی محبت اتنی کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑی غلطی نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی سختی ایسی کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیٹ دیتے ہیں. بہرحال موضوع تو یہ بہت بڑا ہے، جتنی باتیں مجھ سے ہو سکے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچوں کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہیں اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا باپ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا استاذ بھی ہوتا ہے، بلکہ استاذ سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کا مینٹور ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے استاذ نہیں ہیں، ان کے مینٹور نہیں ہیں، ان کے مرشد نہیں ہیں، تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں. یہی معاملہ ایک اچھی ماں کا بھی ہوتا ہے. اچھی ماں صرف ماں نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے کی استاذ ہوتی ہے، ان کی مینٹور ہوتی ہے، مرشد ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا باپ بننے کی، ہماری بہنوں کو اچھی ماں بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.